السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نورانی قاعدہ کا سبق الحمدللہ ہمارا چل رہا ہے، جس میں ہم تختی نمبر 15 پڑھ رہے ہیں، جس میں ہم نے حروف قمری یعنی اظہار قمری ہم پڑھ چکے ہیں۔ اب ہم اسی کا دوسرا پارٹ حروف شمسی اور حروف شمسی بھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم اسی کی مشق کرنے جا رہے ہیں الحمدللہ۔ تو پلیز سب سے پہلے اپنا نورانی قاعدہ کھول کے رکھیے، پلیز سب سے پہلے اپنا نورانی قاعدہ کھول کے رکھیے تاکہ سمجھ آ جائے۔ دیکھیے جب بھی میری ویڈیوز دیکھتے ہو تو سب سے پہلے قاعدہ کھول کے رکھیں، ادروائز سمجھ نہیں آئے گا۔ تو نورانی قاعدہ میں حروف قمری بھی ہم نے کمپلیٹ کیے ہیں، اس کی جو یہ ہیڈنگ ہے، اس کا بیسک کنسپٹ وہ ہم نے پڑھ چکے ہیں، اور حروف شمسی کا بیسک کنسپٹ یعنی اس کی ہیڈنگ ہم پڑھ چکے ہیں۔ اب اس کی مشق آج ہم کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا الشمس، اذا الشمس، کرے ہجا، حمزہ زیر ای، ذال شین زبر ذش، شین میم زبر شم، اذا الشم، سین پیش سو، اذا الشمس، کرے اجرا، الف لام تعریف کے بعد حروف شمسی کے 14 حرفوں میں سے شین ہے، اس لیے ادغام شمسی ہوگا، یعنی الف اور لام کو نہ پڑھیے بلکہ بعد والے حرف سے ملا کر پڑھیے۔ دیکھیں جہاں ادغام شمسی ہوتا ہے، میں نے کہا تھا جب میں اس کا پڑھا رہا تھا آپ کو پچھلی ویڈیو میں نے کہا تھا جہاں ادغام شمسی ہوتا ہے وہاں الف اور لام جو ہوتا ہے، الف لام تعریف، وہاں لام ہمیشہ خالی ہوتا ہے اور اس کے بعد والے حرف پہ ہمیشہ تشدید ہوتا ہے۔ لیکن جو اظہار قمری جہاں پر ہوتا ہے وہاں پر لام پر جزم ہوتی ہے اور بعد والے حرف متحرک ہوتا ہے۔ ٹھیک، تو کریے اجرا ایک بار۔ الف لام تعریف کے بعد حروف شمسی کے 14 حرفوں میں سے شین ہے، اس لیے ادغام شمسی ہوگا، یعنی الف کو نہ پڑھ کر بلکہ یعنی الف اور لام کو نہ پڑھ کر بلکہ بعد والے حرف سے ملا کر پڑھیے، کیونکہ نہ الف پڑھا جائے گا اور نہ ہی لام پڑھا جائے گا۔ اذا الشمس، دیکھیں جہاں ادغام شمسی ہوتا ہے وہاں لام بھی خالی ہوتا ہے، الف تو ہوتا ہی ہے خالی، اظہار قمری میں بھی الف خالی ہوتا ہے، لیکن ادغام شمسی میں الف تو ہوتا ہی ہوتا ہے خالی، ساتھ میں لام بھی خالی ہوتا ہے۔ لیکن اظہار قمری میں ایسا نہیں ہوتا، اظہار قمری میں صرف الف خالی ہوتا ہے، یعنی الف ساکن رہتا ہے تو لام بھی ساکن رہتا ہے، بٹ لام پڑھا جاتا ہے اظہار قمری میں، لیکن ادغام شمسی میں الف اور لام دونوں پڑھے نہیں جاتی ہے۔ کان الناس، کاف الف اور کا، نون زبر نن، کانن، نون الف زبر نا، کانن، سین پیش سو، کانن ناس، کریے اجرا۔ الف سے پہلے زبر ہے اس لیے الف مدہ ہوگا، الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیے۔ الف لام، اب دیکھو نون پر تو زبر ہے لیکن یہ نہیں بولا نون کے پر زبر ہے، زبر کو جلدی پڑھیے۔ کیوں؟ وائی؟ بیکاز نون پر جو زبر ہے نا یہ دوسرے والے بعد والے جو نون جس پر تشدید اس کے ساتھ مل کے گر گیا۔ کیوں مل کے گر گیا؟ وہی ہم پڑھیں گے بیکاز بعد والے نون پر تشدید ہے۔ تو ہم نے پڑھا ہے زبر زیر پیش جب جزم کے یا تشدید کے ساتھ ملتے ہیں وہ گر جاتے ہیں۔ تو کریے اجرا۔ اب سیدھا ہم اجرا کریں گے۔ الف لام تعریف کے بعد حروف شمسی کے 14 حرفوں میں سے نون ہے، اس لیے ادغام شمسی ہوگا، یعنی الف اور لام کو نہ پڑھیے بلکہ بعد والے حرف سے ملا کر پڑھیے۔ دیکھیں یہاں کانن، دیکھو نون پر کیا ہے؟ تشدید۔ یاد کرو نون کے اوپر تشدید ہے، تشدید والے حرف کو مشدد کہتے ہیں، اس لیے نون مشدد کے پڑھنے میں ایک الف کے برابر غنہ ہوگا۔ الف سے پہلے زبر ہے اس لیے الف مدہ ہوگا، الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیے۔ کان الناس، یقول الرسول، یا زبر یا، قاف پیش قو، یقو، لام را پیش لو، را زبر را، یقول الرا، سین وا پیش سو، یقول الرسول، لام پیش لو، یقول الرسول، کریے اجرا۔ واو ساکن سے پہلے پیش ہے اس لیے واو مدہ ہوگا، واو مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیے۔
اچھا بولو گے یا کے اوپر زبر یہ کیوں نہیں بولا؟ بیکاز یہ ہم پڑھ چکے ہیں، یہ آسان ہے، اس لیے میں اس کو رپیٹ نہیں کرتا ہوں۔ آگے کریں اجرا۔ الف لام تعریف کے بعد حروف شمسی کے 14 حرفوں میں سے را ہے، اس لیے ادغام شمسی ہوگا، یعنی الف اور لام کو نہ پڑھیے بلکہ بعد والے حرف سے ملا کر پڑھیے۔ را مشدد کے اوپر زبر ہے، اس لیے را مشدد پر پڑھی جائے گی۔ یہاں یہ نہیں بولنا را کے اوپر تشدید والا حرف کو 2 بار پڑھی، وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن یہاں وہ قاعدہ کرنا ہے، را مشدد کے اوپر زبر ہے، اس لیے را مشدد پر پڑھی جائے گی۔ واو ساکن سے پہلے پیش ہے، اس لیے واو مدہ ہوگا، واو مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیے۔ یقول الرسول، لاسٹ۔ اقیموا الصلاة، حمزہ زبر آ، قاف یا زیر قی، اقی، میم صاد پیش مو، صاد زبر صا، اقیموا الصا، لام کھڑا زبر لا، اقیموا الصلاة، تا زبر تا، اقیموا الصلاة، کرے اجرا۔ یا ساکن سے پہلے زیر ہے، اس لیے یا مدہ ہوگا، یا مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیے۔ تو اب دیکھو اقیمس کا جو واو ہے اور صلاۃ کا واو دونوں لکھے جاتے ہیں، پڑھے نہیں جاتے ہیں۔ یہ ہمیں جب تختی نمبر 25 ہم پڑھیں گے رسم الخط، وہاں پر بھی پڑھیں گے کہ قرآن پاک میں الف یا واو لکھے تو جاتے ہیں بٹ پڑھے نہیں جاتے ہیں۔ یہ ہمیں ڈیٹیل سے پڑھنا ہے، اسپیشل اس کے لیے ایک چیپٹر ہے رسم الخط، تختی نمبر 25، وہاں پر انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ کریے اجرا۔ الف لام تعریف کے بعد حروف شمسی کے 14 حرفوں میں سے صاد ہے، اس لیے ادغام شمسی ہوگا، یعنی الف اور لام کو نہ پڑھیے بلکہ بعد والے حرف سے ملا کر پڑھیے۔ لام کے اوپر کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر برابر ہے الف مدہ کے، اس لیے اسے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیے۔ کھڑا زبر برابر ہے الف مدہ کے 2 چیزوں میں، پہلی آواز، دوسری کشش یعنی کھینچنا۔ اب دیکھو اقیم الصلاۃ کا، صلاۃ کا اور اقیمس کا دونوں واو لکھے جاتے ہیں، پڑھے نہیں جاتے ہیں، ٹھیک۔ چلیے، اذا الشمس کان الناس یقول الرسول اقیموا الصلاۃ۔ الحمدللہ الف لام تعریف بھی آج ہمارا مکمل ہو گیا کمپلیٹلی۔ السلام علیکم۔